ایمرجنسی میں اپنی جو ایوری ڈے پریکٹس ہے اس میں کس قسم کے پوائزننگ کیسز زیادہ دیکھتے ہیں آج کل جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں وہ اوپیوئڈ پوائزننگ اور بینزوڈائزیپین پوائزننگ. یہ دو پوائزننگ ہے جس میں نیند یا نشہ آور گولیاں جو لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں یہ ٹیبلٹس ہیں یا اوپیوئڈز ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ مورفین ڈیریویٹیوز ہیں اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ کامن پوائزننگ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. پنجاب میں اگر ہم بات کریں تو گندم کی گولیاں جن کو ہم ویٹ پل پوائزننگ کہتے ہیں یہ بھی ایک کامن پوائزننگ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ پوچھیں تو کاسٹکس ہیں جیسے ایسڈ ہے بیس ہے یہ بڑی کامن پوائزننگز ہیں جو لوگ کر کے ہمارے پاس ایمرجنسی میں آتے ہیں. اور سر جب ہم ویٹ پوائزننگ کی بات کرتے ہیں تو آرگینو فاسفورس پوائزننگ بھی ان ایریاز میں دیکھی جاتی ہے کیونکہ جب بھی اسپریز ہوں گے ایگریکلچر میں تو پھر لاٹ آف پیپل واک ان. لیکن آبویسلی یہ جو پوائزننگ آرگینو فاسفورس والی یہ سیزنل بیسڈ ہوتی ہیں اور کیونکہ میرا خیال ہے اب ایجوکیشن اتنی بہتر ہو گئی ہے لوگوں کی کہ وہ پریونٹیو میئرز لیتے ہیں اس لیے اب ہم آرگینو فاسفورس کم دیکھتے ہیں باقی پوائزننگس کی نسبت. اچھا سر جب ہم بات کرتے ہیں پوائزننگس کی تو آپ اپنی ایوری ڈے لائف میں یا ایوری ڈے پریکٹس میں یہ پوائزننگ کن لوگوں میں زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے یا ایڈلٹس میں یا ہر ایج گروپ میں زیادہ ہوتی ہے؟ جو ہم آج کل زیادہ تر کیسز دیکھ رہے ہیں یہ تو وہ پیشنٹس ہیں جو یوزلی ینگ ایج گروپ میں ہیں اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیس ٹو میڈیسنز از ویری ایزی کہ گھر میں کوئی پیرنٹ سلیپنگ پلز لے رہا ہے اور بچے کھا کے آ گئے ہیں یا آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں یا ایسے ایڈلٹس نظر آتے ہیں جو ہاسٹل لائف میں ہیں یا فرینڈز ہیں گروپس ہیں جو ڈرگز کرتے ہیں اور وہ پھر اوور ڈوز ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو یوزلی ناؤ اے ڈیز جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یا پیشنٹس دیکھ رہے ہیں وہ ساری ینگ گروپ ہے. لیکن آپ اس کو ہر ایج گروپ میں دیکھ سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ سائیکو سوشل اسٹیٹس پیشنٹ کا کیا ہے کیونکہ ایونچولی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی تھوڑے سے افیکٹڈ ہوتے ہیں ہوتی ہے اور اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہوتا. آئی تھنک دا پرابلم از کہ ہم سائیکولوجیکل ہیلپ اور سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف آنا بڑا مشکل سمجھتے ہیں. بالکل ابھی تک ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ مینٹل النس بھی ہو سکتی ہے یا ایگزسٹ کرتی ہے. بالکل ٹرو. بالکل ٹھیک. اچھا سر اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ بتائیں کہ کیا یہ سوسائڈل زیادہ کیسز آتے ہیں یا ایکسیڈنٹل؟ اچھا کافی سارے تو ایکسیڈنٹل کیسز بھی آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے لیکن آپ نے سمجھنا ہے کہ جب آپ کسی پل کو لیتے ہیں اور اس کو ایک فکس نمبر سے زیادہ لیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ وہ سوسائڈل ہے ہومیسائڈل تو نہیں ہے. اور ایکسیڈنٹل پوائزننگز ہم دیکھتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو کوئی 10% ہم ڈیٹا اگر نکالیں تو 10% تک ایکسیڈنٹل پوائزننگز ہیں. باقی ساری جو ہیں وہ آئی تھنک ہومیسائڈل یا سوسائڈل پوائزننگز ہوتی ہیں جو کہ ہم ایمرجنسی میں دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر ایکسیڈنٹل پوائزننگز جو ہیں وہ عام طور پہ جیسے ینگ پیرنٹس ہیں یا نیو پیرنٹس ہیں جن کے ابھی شروعات ہیں پیرنٹہڈ کی وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ کیئرفل نہیں ہوتے اور اسپیشلی چھوٹے بچے جو کرال کر رہے ہوتے ہیں یا ابھی انہوں نے نیا چلنا شروع کیا ہوتا ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اپنے آس پاس کی لائف کو تو ان بچوں میں کس قسم کی پوائزننگز ملتی ہیں یہ کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں اور ایسے بچوں کے والدین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی جو ایسے بچے ہمارے پاس آتے ہیں پوائزننگ کے ساتھ ان کے اندر ہم بلیچ انٹیک بڑا کامنلی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کی ایکسیس ہو جاتی ہے واش روم میں پکڑ لیا کہیں اور سے پکڑ لیا اور وہ پوائزن کر لیا. اس کے علاوہ ڈٹرجنٹس ہیں بڑے کامنلی بچے ڈٹرجنٹس لے کے کھا کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس. یہ کامن پوائزننگز ہیں جو کہ جن کی ایکسیس ہو جاتی ہے بچوں کو سم اور دی ادر. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی جو فزی ڈرنک ہے اس کی باٹل ہے اس پہ ابھی ٹیگ اترا نہیں ہوا اور اسی کے اندر آپ نے کوئی ڈٹرجنٹ ڈال دیا ہے کوئی ڈال دیا ہے کاسٹک ڈال دیا ہے یا کوئی بلیچ ڈال دی ہے اس کو جب یہ ایکسیس کر لیتے ہیں تو وہ ایزی ہوتا ہے ان کے لیے دے ٹیک اٹ ایز اے ڈرنک اینڈ دین ڈرنک اٹ. وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں اس طرح کی پوائزننگس کے ساتھ. کامنلی ہم یہی دیکھتے ہیں یا کوئی نہ کوئی پل پوائزننگ ہوتی ہے کہ کوئی بروفن کی ٹیبلٹ پڑی ہوئی ہے کوئی بینزوڈائزیپینس پڑی ہوئی ہیں کچھ ہیں جو بچے اس کو سمجھ کے کھا لیتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا بٹ بیکاز دے ڈونٹ نو سو وہ اس کو لے لیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس اس طرح کی پوائزننگ کے ساتھ کامنلی یہ بچے پریزنٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ان بچوں کے بچنے کے چانسز کس حد تک ہوتے ہیں؟
ہاں آپ نے سمجھنا ہے کہ جو تو بلیچ پوائزننگ ہے, ڈٹرجنٹ پوائزننگ ہے, اس میں تو اتنا برا کوئی نہیں آؤٹ کم ہوتا, لیکن یہ جو بلیچ پوائزننگ ہے یہ لائف لانگ موربیڈیٹی کرتی ہے بچوں کو, کیونکہ ایک تو ان کا میکوزا بڑا جینٹل ہوتا ہے اور دے آر ان دا گروئنگ ایج, سیکنڈلی ان کا انٹسٹائن بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور فوڈ پائپس ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے, انٹسٹائن ڈیولپ نہیں ہوتا, تو پھر ان کو جب انجری ہوتی ہے تو پھر وین دے گرو یہ پھر لائف لانگ ان کو ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں سوالوئنگ میں, اور ریکنسٹرکٹیو سرجریز کرنی پڑتی ہیں, سرجنس کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے, تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوگی کہ جی ان کو چیزوں کو آپ کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ بچوں کی ایکسیس نہ ہو, بیکاز ونس دے گیٹ این ایکسیس ٹو اٹ تو پھر ان کے لیے بڑا آسان ہوگا. اور ہمارے گھروں میں کامنلی ہے کہ کام کر کے چیز کو وہیں رکھ دیا, اس کو اٹھایا ہی نہیں اور وہیں پڑے وین دے گیٹ این ایکسیس. سو دے شوڈ بی پلیسڈ ایٹ اے اسپیشل پلیس ویئر دا کڈس کین ناٹ ہیو این ایکسیس, اور وہ ظاہری بات ہے ایک ہائٹڈ پلیس ہونی چاہیے یا پھر گھر سے باہر ہونی چاہیے. اگر آپ کو کوئی ٹیرس ہے, کوئی واشنگ ایریا ہے, وہاں پہ یہ چیزیں رکھیں تاکہ وہاں پہ بچے اس کو ایکسیس نہ کر سکیں.